آدمی سڑک پر چل رہا ہے، سامنے سے خواتین گزر رہی ہیں، اب امتحان شروع ہوا، آپ دیکھیں گے یا اپنے آپ کو بچائیں گے؟ تو ایک جنگ شروع ہوگی، نفس کہے گا ضرور دیکھو، ایمان کہے گا مت دیکھو، تو امتحان شروع ہوگا۔ آخر میں کون جیتے گا یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن امتحان شروع ہوا۔ انسان فراڈ کے ذریعے سے پیسہ کما سکتا ہے، نفس کہہ رہا ہے کرو فراڈ اور پیسہ کماؤ، ایمان کہتا ہے یہ غلطی مت کرنا، تو امتحان شروع ہو گیا۔ انسان دفتر کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، وہاں قسم قسم کے فراڈ کر سکتا ہے، قسم قسم کے کرپشن ہی کر سکتا ہے۔ ایمان اگر ہے وہ کہے گا مت کرو، نفس کہے گا کرو، تو امتحان شروع ہوگا۔ دوسرے نے کوئی زیادتی کی، ہمیں یہاں سے ریئیکٹ کرنا ہے، یا تو نرم رویہ اختیار کریں گے یا گرم ہو جائیں گے۔ اب نرم رہنا ہے یا گرم رہنا ہے، گرم ہو جانا ہے یا نرم رہنا ہے، امتحان شروع ہوا۔ کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، ہمیں یہاں سے کیا کرنا ہے؟ نفس کہے گا تم کون سے کم ہو، تم بھی کچھ کرو، تم کیا بے غیرت ہو؟ اخلاق اور ایمان کہے گا معاف کر دو، نرمی برتو، امتحان شروع ہوا۔ ان چند مثالوں سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ انسان کو قدم قدم پر امتحان پیش آتا ہے، ایک طرف سے نفس ہوگا، ایک طرف سے یہ۔ آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسٹمر فیمیل آ گیا، اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، نفس کہے گا اس کو دیکھو بھی، اور اگر اتفاق سے وہ جوان عمر کی ہو، اور سوئے اتفاق یہ کہ وہ فیشن میں ہو، اور سوئے اتفاق یہ کہ وہ بے پردگی کے ساتھ ہو، اور زیادہ سوئے اتفاق وہ بڑے میک اپ کے ساتھ ہو، تو یہ ساری چیزیں تقاضا کریں گے کہ آپ کو دیکھیں۔ بلکہ ہو سکتا ہے نفس آگے بڑھ کر اور کچھ کہہ سکھائے گا کہ تم یہ بھی کرو، تم اس سے بات چیت شروع کر دو، ان باتوں کے پیچھے کچھ اور بھی مقصد ہوگا۔ اور اگر ایمان ہے، کمزور ہے یا جیسا بھی ہے، وہ اندر سے کہے گا نہیں یہ سب غلط ہے، تو امتحان شروع ہوا۔ تو قدم قدم پر انسان کو امتحان شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں پاور ہے، چاہے کسی بھی قسم کا پاور ہے، اس پاور کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں، غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پاور ہاتھ میں آ گئی، یہ امتحان، ہم اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں، غلط بھی استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے موبائل کھولا، اس میں گندی چیزیں بھی آنی شروع ہو جائیں گی اور اچھی چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔ آپ کے لیے امتحان شروع ہوا کہ ہم یہ دیکھیں گے یا یہ دیکھیں گے۔ غرض یہ کہ ہر انسان کو اس میں یہ نہیں ہے تفصیل کہ فلاں قسم کے آدمی کو یہ امتحان آئے گا، نہیں، یہ ہر انسان کا ہے۔ یہ مولانا صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، بزرگ صاحب ہوں، ہر ایک کے لیے امتحان ہے۔ ہر ایک سڑک پر پہنچا، امتحان شروع ہوا۔ ہر ایک کے ساتھ برا رویہ پایا گیا، اس کے لیے امتحان شروع ہوا۔ اور اس امتحان میں انسان استعمال کرتا ہے اپنے نفس کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو، اپنے پیسے کو انسان استعمال کرتا ہے۔ اس امتحان میں، اس جنگ میں پاس ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آخری اور واحد ذریعہ ہے اللہ کا خوف۔ اگر یہ اللہ کا خوف ہے تو انسان اس میں بچ جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو نہیں بچ سکے گا۔ کسی نے غلط فون کیا، فحش، اب یہاں سے نفس کہے گا تم بھی یہاں سے ریسپانس کرو، اور ایمان کہے گا یہ غلطی مت کرو، امتحان شروع ہو۔ غرض یہ کہ نفس اور ایمان کی کشمکش، شیطان اور ایمان کی جنگ، ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک، بس صرف جب آدمی سویا ہوا ہوگا تب تو بچا ہوا ہے، ورنہ یہ ہر وقت ہے۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ کھل گئی، نفس کہتا ہے ابھی اور سو جاؤ، ایمان کہتا ہے نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے اٹھ جاؤ، امتحان شروع ہوا۔ نفس کی بات مانیں گے تو اور کروٹ لے کر سو جائیں گے،
ایمان کی بات ماننے تو اٹھ جائیں گے۔ غرض یہ کہ قدم قدم پر انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہ امتحان اخلاقی بھی ہوگا، رویے کا بھی ہوگا، مزاج کا بھی ہوگا، مالیات کا بھی ہوگا۔ ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا ہے کہ جواب یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ میں اللہ کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہوں، اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں اس وقت۔ اختیار مجھے دیا ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اختیار مجھے دیا میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ راستے میرے لیے دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ یہ اگر میں اختیار کروں گا تو انجام یہ نکلے گا، اور یہ اختیار کروں گا تو وقتی طور پر مجھے اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، وقتی طور پر مجھے اپنے آپ کو دبانا پڑے گا، وقتی طور پر مجھے اپنے آپ کو پیسنا پڑے گا، لیکن انجام اس کا بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ ایک انسان کے سامنے فراڈ کا ایک عجیب معاملہ آ گیا جس کے ذریعے سے وہ بہت بڑی دولت کما سکتا ہے۔ بلکہ میں مثال بتاتا ہوں۔ کافی عرصہ پہلے میں یہیں اسی محلے میں تھا، یہیں قریب کا محلہ ہے لال بازار، وہاں سے ایک آدمی نے مجھے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کہ جی میں ڈرائیور ہوں، فلانے صاحب کے ہاں میں ڈرائیوری کرتا ہوں۔ وہ قالین بیچنے کے لیے جرمنی گئے تھے، میں ان کی گاڑی چلانے کے لیے وہاں چلا گیا، کیونکہ اس کو وہاں آرڈر لینے تھے قالینوں کے لیے، تو مجھے 1.5 مہینے کے لیے ان کے ساتھ رہنا پڑا وہاں۔ تو میں اتفاق سے ایک دن چوراہے پر گاڑی پارکنگ کے ساتھ کے پاس کھڑا تھا، وہاں لاٹری کا ٹکٹ بک رہا تھا، لاٹری کا ٹکٹ بک رہا تھا۔ تو میں نے سوچا چلو میں بھی خریدتا ہوں، تو میں نے لاٹری کا ٹکٹ وہاں خریدا۔ میں نے سوچا ورنہ کہاں مجھے ملے گا، لیکن بہرحال میں نے ٹکٹ خریدا۔ پچھلے ہفتے وہاں سے جواب آ گیا کہ لاٹری تمہارے نام پر نکل گئی ہے، اور وہ انڈین کرنسی میں تقریباً 70 یا 80 لاکھ روپے اس نے مجھے بتایا۔ تو مجھے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ یہ ہے وہ امتحان۔ ایک طرف سے دیکھ رہا ہے اتنی بڑی دولت آ رہی ہے، دوسری طرف سے سوال یہ ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں مسجد خدا میں جمعہ پڑھا رہا تھا، باتھ روم سے ایک آدمی نے گھڑی اٹھائی اور یہاں بیچ دی، کہنے لگا کسی کی گھڑی رہ گئی ہے، آپ اعلان کر دیں کس کی گھڑی ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا بعد میں، تو اندر 15-20 ہزار روپے کی گھڑی رہی ہوگی۔ ظاہر ہے جب باتھ روم سے اس نے گھڑی اٹھائی تو امتحان شروع ہوا، اس کے دل میں آئے گا آپ خود رکھ لو اپنے لیے، کون تمہیں دے گا، اور ایمان کہتا ہے نہیں وہاں بیچ۔ غرض یہ کہ قدم قدم پر انسانوں کو امتحانات شروع ہوتے ہیں۔ یہ آنکھوں کا بھی امتحان ہوگا، یہ زبان کا بھی امتحان ہوگا، یہ دماغ کا بھی امتحان ہوگا۔ ایسے وقت میں ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے بچنے کا، وہ یہ کہ اگر میں نے یہ راستہ اختیار کیا تو انجام کیا نکلے گا، اور سزائیں کیا کیا لگیں گی، اور پکڑ کیسے آ سکتی ہے، اور اللہ میرے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ جب ان تمام نتائج کو سوچیں، اور سوچنے کے بعد پھر اپنے آپ سے پوچھنا ہے تم ان تمام نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار ہو؟ اگر تم ان تمام نتائج کو، اور یہ نتائج آنے والے یہ طے ہے، بارش کے بعد نیچے کیچڑ ہوگا یہ طے ہے، آگ جلنے کے بعد گرمی آئے گی طے ہے، دھوپ نکلنے کے بعد فضا میں حرارت آئے گی یہ بات طے ہے، سورج ڈوبنے کے بعد اندھیرا آنا طے ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے کسی برائی کا انجام جو برائی کی شکل میں آنے والا ہوتا ہے، جس اللہ نے یہ قانون بنایا کہ آگ جلائے گی پانی بجھائے گا، اسی اللہ نے قانون بنایا زنا کرو گے تو یہ ہوگا، بدنظری کرو گے تو یہ ہوگا، چوری کرو گے تو یہ ہوگا۔ اسی اللہ جس اللہ نے یہ فزیکل قوانین بنائے ہیں، اسی اللہ نے یہ اخلاقیات کے قوانین بھی بنائے ہیں۔ مادی چیزوں کے جو نتائج اللہ نے طے کر دیے ہیں وہ آنا طے ہیں۔ مادی چیزوں کے نتائج اوپر سے گریں گے تو چوٹ لگے گی یہ طے ہے، ڈنڈا ماریں گے تو چوٹ لگے گی طے ہے، جان ہے تو درد ہوگا یہ بات طے ہے۔ تو جس اللہ نے فطری قوانین بنائے ہیں مادی دنیا کے لیے، اسی اللہ نے یہ قانون بنایا کہ تم یہ جرم کرو گے تو انجام یہ ہوگا، تم یہ جرم کرو تو انجام یہ ہوگا۔ ہاتھ میں آگ لوگے تو ہاتھ جلے گا، اسی اللہ نے طے کر دیا کہ بدکاری کرو گے تو یہ ہوگا، بدنظری کرو گے تو یہ ہوگا۔ تقریباً 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے مجھے کہا میرا نام کسی نے بتایا، میں نے کہا میں تو آپ کا نام جانتا ہی نہیں۔ کہنے لگا میرا نام میں نے آپ کا نام جانتا ہی نہیں، آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو جانتا ہی نہیں تو بتاؤں گا کسی کو؟ کہنے لگے جناب مجھے ایک چیز ملی ہے، ڈرگس کی کوئی چیز اسے ملی ہے، اور اس کو وہ بیچ کر کے بہت بڑی دولت کما سکتا ہے، لیکن ساتھ میں کہتا ہے کہ میں نے سنا
یہ حرام ہے، آپ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. جس کے لیے امتحان، اس امتحان نے اس کو آمادہ کیا کہ میں پوچھ لوں. اگر نفس غالب آ جاتا تو وہ کہتا تھا مجھے تو موقع مل گیا پیسہ کمانے کا. غرض یہ کہ انسان کو قدم قدم پر امتحان آئیں گے، وہ امتحانوں کا سامنا کرنا ہوگا. یہ داڑھی والے کو بھی ہے، یہ ٹوپی والے کو بھی ہے، یہ سفید لباس والے کو بھی ہے، یہ مولانا صاحب کو بھی ہے، یہ امام صاحب کو بھی ہے. ہر ایک کو یہ امتحان آئے گا. ان امتحانوں میں سے بہت بڑا امتحان جو اس وقت مردوں کے لیے ہے وہ ہے نظروں کی حفاظت، اور یہ تقریباً ناممکن بن چکا ہے. تقریباً ناممکن ہو چکا ہے نظروں کی آدمی حفاظت کرے، الا یہ کہ بہت طاقتور ایمان ہو، بہت ہی مضبوط ایمان ہو، اور انسان کی بہت زیادہ تربیت ہو گئی ہو، تب انسان شاید بچا سکے گا، ورنہ بہت مشکل ہے. البتہ ہمارے دین نے ایک آسانی دی ہے، وہ یہ کہ پہلی نظر اللہ نے معاف کر دی ہے. جو اچانک پہلی نظر کسی خاتون پر پڑ جائے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کو پکڑ نہیں ہے. اس کے بعد ارادہ کر کے جب دوبارہ دیکھنے لگیں گے تو یہاں سے پکڑ شروع ہوگی. تو پہلی والی نظر تو اللہ نے معاف کر دی ہے، اس میں تو پکڑ نہیں ہوگی، وہ اچانک ہے. اور جو ہی پہلی نظر پر کو آدمی نے ہٹا دی تو ہٹانے کے بعد فوراً اس آدمی کو ایک میڈل مل جاتا ہے. وہ میڈل کیا ملتا ہے؟ یہاں دنیا میں وہ نظر نہیں آئے گا. میرے بندے نے اپنی نظر اپنے شوق کے باوجود ہٹا لی ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی چوری کہاں کہاں ہوتی ہے. یا عالم خائنۃ الاعین، تم اپنی آنکھ کی چوری کہاں کرتے ہو کسی کو پتہ چلے میں جانتا ہوں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کرتے تھے یا اللہ میری زبان جھوٹ بولنے سے بچے، میرے اعمال میں ریاکاری نہ آئے، اور یا اللہ میری آنکھ غلط نہ دیکھے. اللہم طہر قلبی من النفاق ولسانی من الکذب وعملی من الریا وعینی من الخیانہ. یا اللہ میری آنکھ خیانت نہ کرے. آنکھ خیانت کرنے کے مطلب یہی ہے. آج کے زمانے میں مردوں کے لیے آنکھوں کی حفاظت بہت مشکل امتحان ہے، جیسے عورتوں کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے. وہ عورتوں کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ عورت جب دوسری عورت کو دیکھے گی تو اس کا لباس کیسا، اس کا زیور کیسا، اس کی شکل کیسی، اس کی پرسنالٹی کیسی، پھر اسے ہاں میری کیوں نہیں ایسی، بس اس کے دل میں حسد آئے گا. اس کے پاس ایسا زیور ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کی ایسی شکل ہے میری ایسی کیوں نہیں، اس کی ایسی صحت ہے میری ایسی کیوں نہیں، اس کی ایسی عظمت ہے میری ایسی کیوں نہیں. دوسرے کو دیکھ کر جلنا، ان کے پاس اتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں. یہ عورتوں کا مرض ہے. عمومی طور پر کچھ عورتیں بچی بھی ہوں گی. ایسے مردوں کے لیے امتحان جو ہے وہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے امتحان ہے کہ خواتین نظروں کے سامنے آئیں گی، نفس تقاضا کرے گا دیکھو. اور یا پھر یہ فزیکل ہی نہیں رہا ہے، یہ آپ کے موبائلوں میں بھی ہے، اور موبائلوں میں تو تمام گندگیوں کے ساتھ ہے، اور تنہائیوں میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھے. تو اس امتحان سے بچنے کے لیے آخری اس کا انجام سوچنا ہے. مثلاً اپنے آپ سے کہیں آج تک اگر تم نے ہزاروں مرتبہ خواتین کو دیکھا ہوگا تو تمہیں ملا کیا آج تک؟ خوبصورت سے خوبصورت عورتوں کو تم نے دیکھا ہوگا، فیشن میں ڈوبی ہوئی عورتوں کو تم نے دیکھا ہوگا، ننگی سے ننگی عورتوں کو بھی دیکھا ہوگا، ڈانس کرتے ہوئے دیکھا، تمہیں ملا کیا؟ تو ملا کچھ نہیں ہے. اپنے آپ سے کہنا چاہیے بھائی صاحب ملتا کچھ نہیں ہے، ملتا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دل میں کالے دھبے لگ جاتے ہیں، اور دھبے پڑھتے پڑھتے آخر میں ان کا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے. تو جب ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے تو آج کے بعد تم کیوں دیکھو گے؟ بلکہ بعضوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے آپ سے کہنا ہے تمہیں دیکھنے کا شوق ہے، بہت اچھا، میں تمہیں وہاں کھڑا کروں گا جہاں زیادہ سے زیادہ عورتیں گزر رہی ہوں گی، اور کھڑا کروں گا اتنی دیر تک جتنی دیر تم چاہو گے، اور سب کو دیکھتے رہنا، اچھی طرح دیکھتے رہنا. آخر میں مجھے فائدہ بتانا، فائدہ کیا کیا ہوا، اور اگر فائدہ کچھ نہیں ہوا تو بس یہ آخری مرتبہ، پھر میں دیکھنے نہیں دیکھا. اور آخری چیز، ہمارے جسم ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. اس جسم کے اندر کام کرنے والے اعضاء ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں. آنکھ نہ ہم نے بنائی، اور آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت نہ ہم نے بنائی. آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت اور آنکھ کی حفاظت، ان تینوں چیزوں میں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آنکھ کی حفاظت کے معنی یہ ہے کہ آنکھ کے اوپر جو کور ہے، یہ کور بھی ہمارے ارادے سے بند نہیں ہوتا، اس کو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. وہ خود بخود بند ہوتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. یہ انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. ہمارے جاننے والوں میں ایک ہمارے بھائی ہیں، اس کی آنکھ کے اوپر جو یہ کور ہے، آنکھ کے اوپر جو کور ہے اس پہ فالج ہو گیا، اور آنکھ کے اوپر جو کور ہے فالج جب ہو گیا تو آنکھ گر گئی. اب یہ اٹھتی نہیں ہے، اٹھتی تو ہاتھ پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے، چھوڑ دیتا پھر واپس گر جاتی ہے. کھانا کھائے گا تو پہلے آنکھ پکڑ کر کے رکھے، پھر کھانا کھائے گا، چھوڑ دے گا تو آنکھ بچ جائے گا. یعنی اس کے اندر جو سپرنگ ہے وہ سپرنگ فیل ہو جائے.
ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا, آنکھ کے اوپر کا کور کٹ گیا, گھر والوں کا ہے مبارک اس بچے, ہے مبارک آنکھ بچ گئی, ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے, کہنے لگا کیا مبارک, تم کو بہت بڑی مصیبت شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے یہ جو آنکھ کے اوپر یہ جو ہے یہ شٹر, یہ جو وائپر کا کام کرتا ہے, یہ تمہارا ختم ہو گیا, دیکھو تو اب کیا کیا مصیبتیں آئیں گی تمہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس کا آنکھ پر شیڈ آنے لگا, یہ وہ گردہ ہے جو آنکھ کے اوپر گرتا ہے, یہ جو شٹر ہے اس کو صاف کرتا رہتا ہے, شٹر ختم ہو چکا ہے. اب آنکھ کے بعد جب شیڈ آنے لگی تو ڈاکٹر نے کہا پانی پھینکا کرو. اب وہ تھوڑی دیر بعد پانی پھینکنے لگا تو انفیکشن ہو گیا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اب تم روئی سے صاف کیا کرو, لیکن روئی جب لگائیں گے تو آنکھ ہوتے ہوتے آخر میں پردہ لگانا پڑا, آنکھ بند کر کے رکھی. اب پتا چلا یہ جو کور اوپر سے تھا یہ کتنی بڑی نعمت تھی اللہ کی. انسان نہیں سمجھ سکتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتی ہیں. انسان کے منہ میں پیدا ہونے والا پانی ہماری نظروں میں غیر اہم ہے, لیکن اتنا قیمتی ہے. اگر یہ پیدا ہونا بند ہو جائے تو انسان کی نیند ختم ہو جائے گی, انسان سو نہیں سکے گا, کیونکہ منہ خشک ہو جائے گا, نیند ختم ہو جائے گی. انسان کھا نہیں سکے گا, لقمہ نیچے اترے گا ہی نہیں. انسان کی پیاس نہیں بجھے گی, چاہے وہ ایک بالٹی پانی پی لے, پیاس نہیں بجھے گی تب تک جب تک منہ کے اندر گلینڈز کے اندر سے پانی نہیں نکلے گا. لعاب اللہ کی قدرتوں کی ایک عجیب نشانی ہے, ہم نہیں سمجھتے. تو ہمارے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو ہم نے خود بنایا ہو. جب ہم نے خود نہیں بنایا تو نہ آنکھ ہم نے بنائی, نہ آنکھ کے اندر لائٹ ہم نے رکھی. یہیں سری نگر شہر میں آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر ہے, اس نے کہا جناب اب تک سورس ہم کو ہاتھ نہیں آیا ہے کہ انسان دیکھتا کیسے ہے. آئی سپیشلسٹ کہتا ہے ابھی تک وہ سورس ہاتھ نہیں آیا ہے جو سورس آخری سورس ہے جس کے نتیجے میں انسان دیکھتا ہے. ہم کہتے ہیں آنکھ دیکھتی ہے اس لیے, اس کے پیچھے ایک اور ہے, اس کے پیچھے ایک اور ہے, اخیر میں جا کر کہتا ہے یہاں سے آگے کچھ اور ہے, وہ پتہ نہیں چلتا وہ یہاں سے سلسلہ کیسے شروع ہو جاتا. آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت, آنکھ کی حفاظت کا نظام, یہ سب اللہ نے. تو اب اس آنکھ کا غلط استعمال ہم نہیں کریں گے. صاحب نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر تم آنکھ کا غلط استعمال کرو گے اللہ کو طاقت ہے کہ تمہاری آنکھ کے لائٹ چھین لے گا, اور اگر چھینے گا نہیں تو قیامت کے دن تو بڑی سزا دے سکتا ہے. مثلا اگر سلائی گرم کر کے تمہاری آنکھوں میں لگائے گی, کیا تم برداشت کرو گے؟ تو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, انسان کو قدم کندھا پر امتحان شروع ہوگا. اس امتحان میں دیکھ رہا ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ کروں گا تو انجام یہ ہوگا, یہ کروں گا تو انجام یہ ہوگا. بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے امتحان میں بولنے والے کو بھی کامیاب کرے اور سننے والے بھائیوں کو بھی کامیاب کرے. حضرات دوسرا موضوع, ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہیں والدین اور اولادوں کے, بھائیوں اور بھائیوں کے, بھائیوں اور بہنوں کے, اور رشتہ داروں کے, ان جھگڑوں کی بہت بڑی وجہ ہے مالیات کا بحران, مالیات کی بے لاپرواہی. یعنی ہم اپنے گھروں کے مالی معاملات کو صاف نہیں رکھتے, جس کے نتیجے میں خاندانوں میں جھگڑے بعض دفعہ نسلوں تک چلتے رہتے ہیں, اور وہ مالی معاملات ہوتے ہیں, وراثتوں کے جھگڑے, جائیدادوں کے تنازع. اس میں والدینوں کے ذریعے سے کبھی اولادوں پر ظلم ہوتا ہے, کبھی اولادوں کے ذریعے سے والدینوں پر ظلم ہوتا ہے, بھائیوں کے ذریعے بھائیوں پر ظلم تو بہت زیادہ عام ہے, بہنوں کے ذریعے سے بھائیوں پر اور بھائیوں کے ذریعے بہنوں پر ظلم بہت عام ہے. آدمی مر گیا, اس کا ایک مکان ہے, دو بھائی ہیں, ایک بھائی کہتا ہے یہ مکان میرا حصہ آپ لے لو, مجھے پیسہ دے دو, میں کہیں اور جا کے بسوں گا, یا اپنا حصہ مجھے دے دو, میں آپ کو پیسہ دے دوں گا, مکان میرا ہو جائے گا, آپ کہیں اور بسو. یہ بھائی کہتا ہے نہ میں خریدوں گا نہ میں بیچنے دوں گا. کیا سے تمہیں بتاؤ لٹکے, اور بڑا فخر کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں. یہ ایک مثال نہیں, دسیوں مثالیں ہیں اور میرے سامنے. غرض ہے کہ مالی معاملات ہماری معاشرتی زندگی میں, ہماری خاندانی زندگی میں, گھریلو زندگی میں مالی معاملات ان کے بہت بگڑے ہوئے ہیں. ان بگڑے ہوئے مالی معاملات کی وجہ سے گھروں میں حرام دولتیں ہیں. جناب جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے ہی نہیں, وہ کسی اور کا ہے. جناب جو میرے پاس ہے وہ اصل میں میرے باپ کا ہے, وہ میرا ہے ہی نہیں. جو میرے پاس ہے اصل میں میری بہن کا ہے, وہ میرا ہے ہی نہیں. جو میرے پاس ہے اصل میں میری بیوی کا, وہ میرا ہے ہی نہیں. سسرال والوں کے پاس پراپرٹی پہنچی, وہ اصل میں ان کی تھی ہی نہیں, وہ کسی اور کی تھی. اور اس میں کورٹ میں استعمال ہوتے ہیں, برادریاں بھی استعمال ہوتی ہیں, اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مالی معاملات اتنے صاف رہنے چاہیے کہ کسی کا کسی پر کوئی ظلم نہ ہو, کوئی کسی کا حق نہ مانے. یہاں مالی معاملات میں جنگ ہوتی ہے, یہ میرا حق ہے مجھے ملنا چاہیے, چاہے شریعت دے یا نہ دے. ایمان والا کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جناب
اگر مجھے شریعت دے گی تو میں لوں گا، اگر شریعت مجھے نہیں دے گی تو مجھے نہیں لینا۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، شاہ اگر شریعت اگر نہیں دے گی میں کورٹ سے لے لوں گا، شریعت نہیں دے گی میں کورٹ سے لے لوں گا۔ یہ سوچے بغیر جب کورٹ مجھے دے گا تو میرے حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ آدمی نے پراپرٹی بنائی، کسی وجہ سے وہ بیوی کے نام پر رکھی، کسی وجہ سے بیوی کے نام پر رکھی، ٹھیک ہے، اب یہ آدمی مر گیا، یہ جو بیوی کے نام پر پراپرٹی ہے یا بیوی کے ہے یا شوہر کی ہے؟ کاغذ تو دکھا رہا ہے بیوی کی، لیکن کیا واقعی بیوی کو اس نے یہ پراپرٹی اس لیے دی تھی کہ تم یہ آج کے بعد مالک ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے بیوی کو ہی مالک بنایا اس لیے لکھ کر کے دے دیا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کو اس نے مالک نہیں بنایا، کسی اور وجہ سے بیوی کے نام پر پراپرٹی رکھی، کاغذ صرف تمہارے نام پر ہے۔ اب اگر اس کے اندر ایمانداری ہوگی، وہ کہے کہ کاغذ میرے نام پر مگر پراپرٹی میری نہیں ہے، پراپرٹی تمہارے باپ کی ہے، اس لیے تمہارے باپ کی پراپرٹی تقسیم ہوگی، اس میں اس کے بھائیوں کو بھی حصہ ملے گا، مجھے بھی ملے گا، اور چونکہ میرے نام پر ہے اس لیے میں کلیم۔ لیکن اگر بدنامتی آ گئی، وہ کہے گا میرے پاس کاغذ ہے، میں اس کا مالک ہوں، کاغذ واقعی اس کا دکھا رہا ہے۔ شوہر نے جو کچھ کیا تھا کیوں کیا تھا اس کو سمجھنا ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر نے یہ پراپرٹی بیوی کے نام پر رکھی اس لیے کہ اس نے اسی کو دے دی، کیوں اس کو دی ہے واللہ عالم، لیکن دی۔ تو جب کسی کے نام پر پراپرٹی ہو جائے تو اس کو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ صاحب میرے نام پر جو پراپرٹی کی جا رہی ہے یہ کیا میں مالک ہوں اس کا، اس لیے میرے نام پر ہو رہی ہے کسی اور وجہ سے۔ ایک شخص نے سوچا کہ انکم ٹیکس دینا پڑے گا، لہذا میں کیا کروں گا، میں سارے گھر والوں کو کمپنی میں شامل کروں گا، تو بنا اس کو کمپنی، اس میں یہ بھی پارٹنر، یہ بھی پارٹنر، یہ بھی پارٹنر، یہ بھی پارٹنر، اصل میں مالک ہی خود ہے۔ اب چونکہ سب کے نام پر پراپرٹی ہے اس وقت ہے، ٹھیک ہے، جب یہ مر گیا تو گاؤں میں جھگڑے شروع ہو گئے، وہ کہتے ہیں اس میں میں تو پارٹنر ہوں اس کا، وہ کہتا تم کیسے پارٹنر ہو؟ انہوں نے کہا کاغذات میں دکھا، تو کاغذات میں پارٹنر دکھا گیا مگر حقیقت میں وہ پارٹنر ہے نہیں۔ یہ پھر وہی امتحان شروع ہو گیا۔ کیا امتحان شروع ہوا کہ جناب کاغذات کے بل پر تو آپ کلیم کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کا حق یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض والدین جھگڑے ختم کرنے کے لیے کاغذات بنا کر کے رکھتے ہیں اور وہی کاغذات بعد میں بھائیوں کو ٹکراؤ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں کے بے شمار معاملات وہی ہیں کہ والد نے کوئی کاغذ بنا کے رکھا ہے اور وہ کاغذ یا اوپن ہے یا خفیہ ہے، اور جو ہی وہ کاغذ سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کورٹوں میں لڑ لڑ کر کے وہ کاغذ ہوتے۔ تو بعض والدین جھگڑوں کو بچانے کے لیے جو قدم اٹھاتے ہیں وہی قدم بعد میں جھگڑوں کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب یہ جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر قطع رحمیاں، مخالفتیں، جھوٹ، سازشیں، ٹکراؤ، ظلم اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، یعنی سمجھے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ سمجھتے بھی نہیں ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اپنے مالی معاملات کو صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا نازک، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں سے ہی نکل گیا ہے، حتیٰ کہ دینداروں کے گھروں کا حال بھی یہی ہے، کیونکہ عمومی طور پر سمجھتے ہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، تلاوت کرنا، تسبیح پڑھنا، اوراد شریف پڑھنا دین، یقیناً دین ہے یہ، لیکن یہ عبادات کا شعبہ ہے۔ اس کے بعد پھر مالیات ہے، وہ بھی دین ہے۔ تو مالیات کے معاملات میں بالکل، حتیٰ کہ بعض دفعہ ہمارے دین کا کام کرنے والوں کے مالی معاملات صحیح نہیں، دین کا کام کرنے والوں کے مالی معاملات بھی صحیح نہیں، پوچھتے بھی نہیں اور سمجھتے بھی نہیں کہ ہم کوئی غلط کر رہے ہیں۔ معاملہ اتنا نازک ہے، ابھی 2 سال پہلے ایک بہت بڑی شخصیت کی وفات ہوئی، وہ اپنے ملک میں مفتی اعظم تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد بہت سارے واقعات، ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہو کہ ان کے بیٹے نے ان کے کمرے سے عطر کی شیشی اٹھائی اور پورے گھر والوں نے اعلان کر دیا یہ ابا جان کی عطر کی شیشی ہے، اس کو کوئی استعمال نہیں کرے گا کیونکہ یہ مال وراثت ہے اور اس میں سب کا حق ہے۔ عطر کی شیشی آدھی استعمال ہوئی ہے، آدھی رکھی ہوئی ہے۔ ابا جان کی وفات ہو گئی، ان کا بیٹا جو بہت بڑے عالم ہیں، ٹھیک، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی اس عطر کو کوئی استعمال نہیں کرے گا، یہ ابا جان کے ہے، میری نہیں ہے یہ میرے کمرے میں، کیونکہ ابا جان کے جو ہماری وراثت ہے، اس میں سارے بھائیوں کا حق ہے۔ آدمی کی وفات ہو گئی، باتھ روم میں جو چپل ہے، یہ چپل اس آدمی کی تھی کہ ہمارے وراثت ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے تب تک جب تک یہ تقسیم میں نہیں آ جائے گی، کس کے حصے میں چلی جائے گی۔ ایک بزرگ کے آخری لمحے تھے، نزا کا وقت ہے، شمع جل رہی ہے، بہت سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات ہو گئی تو ایک ساتھ اٹھے اور شمع بجھا دی۔ دوسرے نے پوچھا حضرت شمع آپ نے کیوں بجھا دی؟ کہ شمع کا مالک زندہ تھا، شمع جل رہی تھی، شمع کا مالک مر چکا ہے، شمع جو ہے یہ وارثوں کا حق ہے، اب کوئی آدمی اپنی شمع جلائے، یہ شمع نہیں جل سکتی۔
ایک بہت بڑے عالم کی وفات کا وقت تھا، نہیں وفات ہو چکی تھی، جس ڈاکٹر نے ان کو دوائی دی تھی، وہ ڈاکٹر بھی تھے اور حکیم بھی تھے، وہ ان کی عیادت کے لیے گھر میں آئے، ان کو بھی وہی تکلیف ہوئی، کھانسی آنے لگی، تو جن کی وفات ہو گئی انہوں نے ان سے کہا حضرت ابا جان کی دوائی، کھانسی کی دوائی رکھی ہے، آپ پی لیں تھوڑی سی، کیونکہ آپ کو بھی کھانسی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا انا للہ، ابا جان کے کھانسی کی بوتل جو بچ گئی ہے وہ تو مالی وراثت ہے، تم مجھے کیسے پلا رہے ہو؟ اس میں تو سارے وارثوں کا حق ہے، اور تم ایک کو کہاں اختیار ہے کہ تم مجھے وہ پلاؤ گے؟ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے اپنی مالی معاملات کو صحیح کریں، اپنی مالی معاملات میں غلطی نہ کریں، اپنی مالی معاملات کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں میں ظلم نہ کریں، اپنی مالی معاملات کے ذریعے سے اولادیں اپنے والدینوں پر اور والدین اپنی اولادوں پر ظلم نہ کریں۔ والدین اپنی اولادوں پر ظلم کیسے کریں گے؟ بیٹے نے کمایا اور کمانے کے بعد گھر لایا، اب یہ گھر جو اس نے لایا ہے اب یہ پتہ نہیں ہے باپ کا ہے یا بیٹے کا ہے، لا کر گھر میں رکھا، بیٹے نے فریج خریدا، بیٹا ملازم بن گیا، جوائنٹ فیملی میں ہے، اس نے فریج خرید کر لایا، یہ گھر میں یہ باپ کا ہے یا بیٹے کا ہے؟ یہ سوال، کچھ پتہ نہیں، یہاں تک کہ ابا جان کی وفات ہو گئی۔ اب سوال پیدا ہوگا یہ فریج مال وراثت میں تقسیم ہوگا یا یہ اس بیٹے کی ذاتی پراپرٹی ہے؟ استعمال سارے گھر والے کر رہے ہیں، لیکن اگر اسے ذاتی پراپرٹی ہے تو یہ تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک وہ ہے۔ ہمارے یہاں معاملات میں ہے ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کس جناب والا قالین لایا بیٹے نے، سارے استعمال کر رہے ہیں، اب جب ابا جان کی وفات ہو گئی تو یہ قالین کس کا ہے؟ اگر یہ ابا جان کا ہے تو اس قالین میں سارے بھائیوں کا حصہ ہے، اور اگر یہ قالین اس بیٹے کا ہے جس نے یہ خریدا ہے تو اس کی پراپرٹی ہے۔ جناب اس کمرے میں بچھ رہا تھا، آج تک آپ کی اجازت سے، آج کے بعد آپ کی اجازت سے بچھا رہے گا جب تک آپ چاہیں، اس کے بعد اگر یہ قالین اٹھائے گا گھر والے کہیں گے این کس کا توڑی گئی، این کس کا توڑی گئی، یہ کیسے دعویٰ کرے گا؟ تو جناب یہ دعویٰ اس لیے کرے گا تو چیز ہی اسی کی ہے، لیکن جو مالی معاملہ صحیح نہیں ہے اس لیے اسے چیز۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور مستند قابل مفتیوں سے مل کر کے مسئلے کو جاننے کی بھی ضرورت ہے، اور جب کسی انسان کو کوئی قدم اٹھانا ہو، میں بہت اہمیت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا، یہاں کے گھروں کے جھگڑے جو نسلوں تک چلتے رہتے ہیں ان میں ایک بڑی غلطی ہوتی ہے والدین کی۔ والدین جو ہے تمسام سوری سب ناوا وہیں رکھیں گے پانے کرنے پاتے، اور پانے کرنے پاتے بعد میں جنگیں شروع ہوتی ہیں، اور ایسی جنگیں ہوتی ہیں کتنے حرام کام اس میں ہو جاتے ہیں، فرار کاغذات بنتے ہیں، گواہیاں جھوٹی دی جاتی ہیں، دوسرے کے حق مارا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اپنی مالی معاملات کو صحیح کریں۔ جب کسی انسان کو کوئی قدم اٹھانا ہو تو کسی ماہر مفتی سے مل کر پہلے پوچھیں کہ یہ میرے گھر کے حالات یہ ہیں، مالی معاملات یہ ہیں، میرے گھر کے وارث یہ ہیں، میں یہ قدم اٹھانا چاہتا ہوں، مجھے کس طرح اٹھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور قدم اٹھانے کے بعد پھر شرعاً بھی صحیح ہو جانا چاہیے اور قانون کے دائرے میں بھی رہنا چاہیے۔ قانون کے دائرے میں اس لیے، ورنہ ایسا ہوگا کہ شرعاً تو آپ نے کوئی قدم اٹھایا ہوگا، وہ قانون کے ذریعے سے پھر پریشانی میں ڈال دے گا دوسرا پارٹنر۔ تو قانون میں اپنے معاملات صحیح کرنے ہوتے ہیں، اور شرعاً قانون آپ نے اپنے معاملات صحیح کر لیا۔ میں ابھی مثال بتاتا ہوں، ابھی کوئی نیا بل پاس ہوا ہے، اس نئے بل میں کیا بتایا گیا کہ اگر کسی نے فرسٹ ریلیشن میں کوئی چیز ہبا کر دی، ٹھیک، تو اس میں کوئی اسٹامپ ڈیوٹی نہیں لگی، ٹھیک ہے۔ مجھے قانون سے بحث نہیں کرنی اس وقت، میں اس کا نتیجہ سناتا ہوں۔ اب اس آدمی کو اختیار مل گیا کہ میں اپنی پراپرٹی اپنے ایک بیٹے کے نام پر، اپنی بیٹی کے نام پر، اپنی بیوی کے نام پر گفٹ ڈیڈ کے ذریعے ٹرانسفر کر سکتا ہوں، اور مجھے کوئی اسٹامپ ڈیوٹی نہیں دینی پڑے گی، نہ ان کو دینی پڑے گی، ٹھیک ہے صاحب۔ چلیے صاحب، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر میں نے یہ پراپرٹی اپنی کسی ایک بیٹے کے نام پر دے دی، ٹھیک، اس کے بعد پھر پراپرٹی رکھی میں نے اپنے قبضے میں، کاغذ دکھا دیا گفٹ ڈیڈ اس کا۔ اب یہ میری بھی جب وفات ہو جائے گی تو شریعت کہتی ہے یہ اس کا ہے ہی نہیں، یہ تو تمہارا ہے، کاغذ دکھا رہا ہے یہ اس کا ہے۔ کاغذ کیوں دکھا رہا؟ کیونکہ گفٹ ڈیڈ اس کے نام پر، اور قبضے میں میرے پاس رہی ہے، شریعت کہتی ہے یہ ہبا ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہبا کے لیے ضروری ہے آپ اپنی زندگی میں قبضہ بھی دیں گے۔ اسی طرح سے یہاں ول ڈیڈ بناتے ہیں، اس ول ڈیڈ بنانے میں بعض وکلا بھی مجرمانہ غفلت برتتے ہیں، بعض وکلا بھی کہتے ہیں ہم اپنی فیس لینی ہے، ان کو بعد میں کیا بنے گا ہونے دو، ہم کھٹاکھٹ وہ ول ڈیڈ بنا کر کے دے دیں گے، اور ول ڈیڈ بنانے کے بعد اپنی فیس لے لیں گے، کاغذ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ یہ کاغذ آپ کو آگے کس مصیبت میں پھنسا دے گا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ کاش وہ یہ سمجھیں، وہ سمجھائیں کہ دیکھو بھائی تم ول ڈیڈ بنا رہے ہو، اس کا نتیجہ آگے نکلنے والا ہے، اور اس کے بعد آگے تم پریشانی میں پھنس جاؤ گے، یا پھر تمہارے پاس غیر شرعی پراپرٹی آئے گی اس ول ڈیڈ کی بیس پر۔ لیکن وہ یا تو جانتے نہیں، یا ان کو اس سے غرض نہیں، ان کو اپنے پیسے سے غرض ہے،
تو اب ول ڈیڈ آپ نے بنائی، پہلے اس کو چیک کراؤ شریعت میں یہ صحیح ہوئی بھی یا نہیں، یہ غلط تو نہیں ہوئی ہے، غیر شرعی ول ڈیڈ تو نہیں بنائی آپ نے، گفٹڈ۔ فیملی سیٹلمنٹ کرائیں گے، فیملی سیٹلمنٹ کراتے ہوئے غیر شرعی اقدامات کریں گے، ان غیر شرعی اقدامات کو سوچتے بھی نہیں، مطلب میں تو سورے میں نے سب کچھ حل کر کے رکھا، اور وہ سارا حل کر کے نہیں رکھا ہوتا ہے، وہ شریعت کے خلاف ورزیاں ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی مالی معاملات کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب والا، اگر میں نے کوئی چیز جوائنٹ فیملی میں خرید کر کے لائی، زبان سے بول دینا ہوتا ہے یہ جوائنٹ فیملی کی چیزیں یہ میری ذاتی ہے۔ اگر ذاتی ہے تو گھر والوں کا اعتراض نہیں کہ ہاں تمہاری کمائی ہے، تم نے اپنے پیسے سے لائی ہے، جوائنٹ فیملی میں استعمال سارے لوگ کریں گے، لیکن چیز تمہاری ہے۔ کل کو جب یہ وراثت کا مسئلہ ہے تو یہ کہا کہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ اس کی ہے۔ ایک گھر میں بھائی بھی کما رہا ہے، اس کی بہن بھی ارننگ ہے، وہ بھی کما رہی ہے، وہ بھی لا رہی ہے، گھر میں خرچ کر رہی ہے، وہ بھی لا رہا ہے، گھر میں خرچ کر رہا ہے۔ بھائی نے فریج کر کے لائی، بہن نے واشنگ مشین لائی، دوسری بہن نے قالین لائی، ایک اور نے پریس لائی۔ یا تو یہ طے کرو کہ یہ سارا جوائنٹ فیملی کا ہے، جوائنٹ فیملی کا مطلب ہوتا ہے یہ ساری پراپرٹی باپ کی۔ اس کے بعد پھر جب تقسیم ہوگی تو اس وقت یہ نہیں کہے گا فریج اس میں اور واشنگ مشین میں، یہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ابھی سے طے کر کے رکھو، واشنگ مشین آپ نے لائی، چیز آپ کی، استعمال سارے گھر والے کریں گے۔ فریج آپ نے لایا، چیز آپ کی، استعمال سارے گھر والے کریں گے۔ پریس آپ نے لائی ہے، چیز آپ کی ہے، استعمال سارے گھر والے کریں گے۔ استعمال سارے گھر والے کر رہے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے سارے گھر والوں پر۔ اس طرح سے، اور جو ہی پراپرٹی تقسیم کرنے کا وقت آئے گا فوراً فیصلہ ہو جائے گا یہ چیز آپ کی ہے، یہ تقسیم میں نہیں آئے گی، یہ چیز آپ کی ہے، یہ تقسیم میں نہیں آئے گی۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر گھروں میں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ شرعاً درست چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لوگ زندگی بھر استعمال کرتے رہیں گے۔ بیٹا کالج پڑھ رہا تھا، کالج سے بعد اس کے بعد پھر اس نے کمائی شروع کر دی، چاہے بزنس کیا چاہے ملازمت کی، جاب مل گیا یا بزنس، اس کے بعد کمایا، کمانے کے بعد وہ کہتا ہے اس کا رہا باتھ روم ٹھیک ہے، اس کا رہا کچن ٹھیک ہے، اب لاکھوں روپے باتھ روم پر لگائے، لاکھ روپے کچن پر لگائے۔ جناب پہلے آپ یہ طے کرو کہ یہ جو کچن پر ایکسٹرا پیسہ آپ لگا رہے ہیں یہ آپ کو آئندہ کلیم تو نہیں کرنی اس کی، کیونکہ باپ جب مر جائے گا تو کچن تقسیم ہوگا، اور کچن پر آپ کا کئی لاکھ روپے جو خرچ ہوا ہے اس کا کیا ہوگا اس وقت اس کے جھگڑا مت اٹھانا۔ تو تم صاحب کو میں ابا جان کا ہیلپ کر رہا ہوں، میں ابا جان کو پیسہ دے رہا ہوں، کچن پہ جو 2 لاکھ روپے لگے گا سنبھالنے میں، پینلنگ کرنے میں، وغیرہ وغیرہ کیا کیا فیسلٹیز کچن میں ہوا کرتی ہیں آج تو سارا پیسہ جو ہے یا تو کچن پر لگتا ہے یا باتھ روم پر لگتا ہے۔ باتھ روموں کی ٹائلوں کی جنگ چل رہی ہے کہ ٹائلوں تو کمپٹیشن چل رہا ہے۔ تو جناب یہ جو آپ نے لاکھوں روپے باتھ روم پر خرچ کیا ہے، کل کو جب یہ تقسیم ہونے لگے گا آپ یہ کلیم نہیں کریں گے گونڈ دیو میں ضلع پہ ادمان، اور اگر نہیں ہوگا تو آگے جب جھگڑے ہوں گے ان جھگڑوں کا پھر نہ برادری والے فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ مفتی فیصلہ کر سکے گا، اور نہ کوئی جج فیصلہ کر سکے گا، کیونکہ یہ الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ اس بہرحال اپنی مالی معاملات کو بہت صاف رکھنے چاہیے، دوسرے کی معمولی چیز بھی ہمارے پاس نہیں آنی چاہیے۔ ذہن ایمان والے کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر اسلام مجھے دے گا تو لوں گا، اور اگر نہیں دے گا تو میں نہیں لوں گا۔ میرے پاس کل ایک صاحب آئے جو کورٹ میں بہت بڑے عہدے پر ہیں، کورٹ کے بہت بڑے عہدے پر ہیں، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، کہنے لگے جب میری والد کی جب وفات ہو جائے گی شریعت میری بہن کو جتنا حصہ دے گا میں اس کو دوں گا، چاہے وہ لے یا نہ لے، اور اگر اس نے انکار کر دیا میں کہوں گا میں تمہارا حصہ اپنے گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہتا، تمہیں لینا ہے نہیں لینا ہے تو اٹھا کر کے کہیں اور تم کسی اور کو دے دو، مگر میں اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ میں نے کہا یہی جذبہ ہونا چاہیے، لیکن یہ تم کسی ضد کی وجہ سے یا پروٹیسٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہو یا کسی اور محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہو۔ اگر تمہیں پروٹیسٹ کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہو تو پھر یہ صحیح نہیں ہے، اس کو بدل دو، اور بدلنے کے بعد ان سے کہو کہ میں احتجاج، یعنی آپ بہن سے ناراض ہیں، ناراض ہونے کے بعد اس کا حصہ رکھنا نہیں چاہتے، تو یہ پروٹیسٹ کی بنا پر بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر پروٹیسٹ کی بنا پر مت کرو، احتجاجاً یہ بات مت کرو، بلکہ یہ کہو شریعت نے آپ کو حصہ دیا ہے۔ بہت ساری بہنیں کیا کرتی ہیں، فی الحال تھی گئی تھی اکشم فی الحال میں کہتا لے یہ گول مول بات، یہ یہاں کشمیر کے معاملے میں یہ گول مول بات کرنے کا بہت بڑا مرض ہے، گول مول بات کرنے کا بہت بڑا مرض ہے یہاں کشمیر میں، اور سمجھتے بھی نہیں۔ دکاندار کے پاس جائیں گے یہ کہ سہل پونس کار تم دن سہل ہے کیا پرواہ اتن کا مطلب ہی نا، مطلب اس کا مطلب کیا ہے، سہل کا مطلب کیا ہے، مجھے کتنا پیسہ دینا ہے، کہ نہ سنو کہ سب سارے پمنی آئی پمنی مسئلہ کیا پرواہ ہے، تو نیو فی الحال چیز یہ گول مول جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ معاملہ بالکل صاف رکھنے چاہیے کہ جناب یہ چیز میں اتنے کے بیچتا ہوں، آپ کو میں اتنے کی دوں گا،
میں اتنے کی چیز بیچتا ہوں، آپ چونکہ رشتہ دار ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ کو بھی اتنے کی دوں گا. یہ سہلی مت بولا، یعنی گول مول لفظ ہے. خریدوں فی الحال کیا مجبوری، فی الحال کیا مجبوری، آگے کیا ہوگا. فرض کیجیے یہ دکان ہے، اس دکان پہ بھائی نے محنت کی، بہن نے اس وقت حصہ لیا نہیں یا حصہ دیا نہیں، آگے دکان میں ترقی ہو گئی، دکان کہیں سے کہیں پہنچ گئی. آگے جب تقسیم ہوگی اب سوال پیدا ہوگا کہ تقسیم اس وقت کی ہوگی یا آج کی ہوگی. اس وقت دکان کی پوزیشن کچھ اور تھی. مان لیجیے اس وقت دکان کی پوزیشن تھی 20-30 لاکھ روپے کی، آج دکان کی پوزیشن ہے 50-60 لاکھ روپے کی. یہ 50-60 لاکھ کی پوزیشن جو یہ بھائی کی محنت سے بنی ہے، یہ بھائی کی محنت سے بنی ہے. تو اب ہم کیسے فیصلہ کریں گے اس وقت کی پوزیشن کے مطابق بہن کو حصہ دینا ہے یا اس وقت کی پوزیشن کے مطابق بہن کو حصہ دینا ہے. انہی مالی معاملات میں سے ایک یہ بھی ہے. کیا صاحب، شوہر کہتا ہے بیوی سے نا پوس آئے تھے کیوں کہ اچھے تھے بول دیتی ہوں تمہارے پاس جو پیسہ ہے، بیوی نے اٹھا کے پیسہ دے دیا، ٹھیک ہے صاحب، شوہر نے لگا دیا کاروبار میں. اب یہ کچھ پتا نہیں، یا آپ نے قرضہ دیا یا آپ نے پارٹنرشپ پر دیا یا آپ نے ہیلپ کیا، کچھ پتا نہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ ہیلپ میں ہے تو بیوی کو آئندہ کبھی یہ پیسہ واپس نہیں لینا ہے کیونکہ آپ نے ہیلپ کیا. اور اگر یہ قرضہ ہے تو آپ کا نقصان ہوگا یا نفع ہوگا اس کو قرضہ دینا پڑے گا. اور اگر یہ پارٹنرشپ ہے تو پارٹنرشپ پر ڈیٹیل طے کرو کہ میری دکان چل رہی ہے اتنے کی، تمہارا اتنا پیسہ میں انویسٹ کر رہا ہوں، یہ اتنا ہے، اس میں تمہیں اتنا نفع ملے گا، اتنا نفع ملے گا. ٹھیک، یہاں کچھ نہیں کر، زمین خریدی، زمین خریدنی تھی نہیں، مکان، زمین یا مکان. شوہر نے کہا اڑیان پہنچ میں، بیوی سے کہا چنا زیور آئے سون چنا ورزی. بیوی نے سونا گولڈ پیسہ وہ بھی دیا شوہر کو، زمین خریدی گئی، اب شوہر نے اپنے نام پر رکھی. یہ جو بیوی کا اس میں لگا یہ کیا تھا، یا تو کہو اب ہیلپ ہے، پھر بیوی کو واپس نہیں ڈھونڈنا ہے، یا کہو اب قرضہ ہے. تو گویا اس مکان پر، اس زمین کے پلاٹ پر بیوی کا اتنا قرضہ ہے. ٹھیک، اس قرضے میں آگے غور خطرناک الجھن آئے گی. آگے اس قرضے میں آگے ایسی الجھن آتی ہے جس الجھن کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. اور وہ الجھن یہ ہے کہ آج اس بیوی نے مثلا فرض کیجئے 10 لاکھ روپے کا زیور آپ کو دیا اور آپ نے پلاٹ خریدا 10 لاکھ روپے کا. آگے چل کر کے جب بیوی کو آپ دیں گے، آپ 10 لاکھ روپے دیں گے، اگر 10 لاکھ روپے دیں تو ویلیو گھٹ چکی ہے، تو ہو گیا بیوی کا نقصان. اور اگر اس وقت کا گولڈ آپ نے لیا ہے تو آپ گولڈ دیں گے یا 10 لاکھ روپے دیں گے. اس وقت یہ گولڈ تھا 10 لاکھ روپے کا، آج اتنا گولڈ جو ہے وہ 20 لاکھ روپے کا ہے. تو اس وقت اس دکان آپ پر قرضہ جو بیوی کا ہے وہ کتنا ہے. اگر ہم مانیں گے 10 لاکھ کا قرضہ ہے تو ہو گیا اس کا نقصان، اور اگر ہم مانیں گے 10 لاکھ کا قرضہ نہیں ہے اس وقت کا گولڈ، تو گولڈ. یہ الجھنیں ہیں، ان الجھنوں میں حلال و حرام کی حدود کو رونتے ہیں لوگ اور کوئی پرواہ نہیں ہے. جناب والا مولانا صاحب، پیر صاحب، میں ایک پیر صاحب کا واقعہ جانتا ہوں، وہ امام بھی ہے پیر بھی ہے. ٹھیک، اور یہی جھگڑے کرنے بیوی کا زیور لیا، اس کو پیسے دیے، اس کے بعد پھر پلاٹ خریدا، اس پر مکان بنایا. اس مکان بنانے میں بھائیوں کا بھی حصہ ہے. اب بیوی کہتی ہے میرا وہ زیور وہ کہاں گیا، بھائی کہتے ہیں ہمارا حصہ وہ کہاں گیا. ٹھیک، پیر صاحب ہر جمعے کو ممبر پہ بیٹھ کر واز کرتا ہے اور وہاں گالی معاملات ہی. اپنی بیویوں کے ساتھ مالی معاملات میں شفاف معاملہ رکھنا چاہیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ مالی معاملات میں شفاف معاملے رکھنے چاہیے، اپنے والدین اور اپنی ماؤں کے ساتھ شفاف معاملات رکھنا چاہیے. معاملات کے صاف کرنے کی بس میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اور اسی بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان شخصیت گزری ہیں اور بے شمار کمالات اور صفات کے حامل. ان کے مریدین بہت اونچے اونچے لوگ گزرے ہیں اور بہت بڑی بڑی شخصیات. ان کے مریدین میں سے ایک بزرگ کا نام تھا حضرت مولانا محمد عیسیٰ. مولانا محمد عیسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا جس دن میرا آپ کے ساتھ نکاح ہوا اس دن میں مہر ادا نہیں کر سکا اور اب تک میں آپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں بغیر مہر کی ادائیگی کے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ مہر کی ادائیگی کے بغیر تمہارے ساتھ زندگی گزاروں. بیوی نے کہا بہت اچھا، تو دے دو مہر. انہوں نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں. بیوی نے کہا جب آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ نے مسئلہ کیوں اٹھایا؟ کہنے لگا مسئلہ ہے اس لیے میں نے اٹھایا. انہوں نے کہا جب مسئلہ ہے تو دے دو. شوہر نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں. اس نے کہا جب ہے نہیں تو اب کرنا کیا ہے؟ کہنے لگا وہی تو سوچ رہا ہوں میں کیا کرنا ہے. اب شوہر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مہر تمہارا اتنا تھا، میں وہ ادا کر نہیں سکا، اس وقت میری جو آمدنی ہے اس آمدنی سے میں مہر ادا نہیں کر پاؤں گا، میں مشکل سے گھر چلا رہا ہوں. اب میں نے پلان یہ بنایا کہ یہ جو میرا مکان ہے یہ آپ کو مہر میں. بیوی نے کہا بہت اچھا، مہر میرا بہت کم تھا، اس کے بدلے میں سارا مکان مجھے ملے گا، بہت اچھا. اور تم کیا کرو گے؟
شوہر نے کہا وہ تو مجھے بعد میں سوچنا ہے کیا کرنا ہے، تو پھر میرا مہر ادا ہو گیا، میں بری ہو گیا، مجھ سے یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ تم نے زندگی گزاری ازدواجی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ مہر ادا کیے بغیر۔ بیوی سے کہا مہر لے لیا آپ نے؟ کہا جی۔ کہنے لگا ابھی تو ہم شوہر گھر سے باہر نکل گیا، باہر سے اطلاع کر رہے ہیں مکان آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا ہے، اجازت ہے اندر آنے کی؟ کہ ہاں اجازت ہے اندر آنے کی، کہ اب تک مکان میرا تھا، بعد کے بعد آپ کا ہے، آپ کی اجازت سے میں اندر آگے اندر آنے کے بعد کہا اب سنو اصلی مسئلہ۔ اس نے کہا اب کیا مسئلہ؟ مہر تو ادا ہو گیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مجھے حکم کرتی ہے اپنی بیوی بچوں کا خرچہ اور رہائش، مجھے اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کرنا ہے، میرے پاس مکان تھا وہ خرچ ہو گیا، وہ تو میں نے ایک قرض دار کو دے دیا۔ اس نے کہا کون قرض دار؟ کہنے لگا اب، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، تو اب کہنے لگا میرے پاس اب مکان نہیں ہے، اب میں ڈھونڈوں گا کہیں کرائے کا مکان، اس میں اپنی بیوی کو بساؤں گا، کیونکہ یہ مکان آپ کا ہے، آپ چاہے کرائے پر دے دو، آپ چاہے بیچو، پراپرٹی آپ کی ہے، میں جبر نہیں کر سکتا، میں کہیں مارکیٹ میں جا کر کے کمرہ ڈھونڈوں گا، کرائے کا کمرہ، وہ پھر آپ کو لے جا کر وہاں بساؤں گا۔ لیکن مجھے خیال یہ آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کہیں اور میں کرائے کا کمرہ لے لوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دو، اور اس کے بعد میں اپنی بیوی کو اس میں بتاؤں گا۔ تو بیوی کہنے لگی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا شریعت یہی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو کرائے پر مکان دو گی، آپ کو پیسہ آئے گا، آپ کا حق ہے، کسی اور کو دینے کے بجائے مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہی لے لو، کرایہ طے کر دو۔ کہنے لگا کرایہ طے کرنے کے لیے مجھے مارکیٹ کا ریٹ دیکھنا پڑے گا، میں ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال ایک دو آدمی سے پوچھا بھائی اتنا مکان کتنے کرائے پر ہوگا؟ ہو گیا طے۔ کہنے لگا آپ کا اتنا کرایہ میرے ذمہ، ہر مہینے میں کرایہ ادا کرتا رہوں گا، جناب موت تک مولانا محمد عیسیٰ اپنی بیوی کو کرایہ دیتے ہیں۔ مالی معاملات بھی کو صاف رکھنے چاہیے، کم کھاؤ حلال کھاؤ، سیدھے سادھے کمرے میں رہو مگر اپنے میں رہو، دوسروں کی پراپرٹی دبا کر کے رکھنا، دوسرے بھائی کا حق سا، بہنوں کا حصہ، بہنیں بھائیوں کا حصہ دبا کر کے رکھیں گی۔ ٹھیک، یہاں کے بہت سارے والدین ان کا رجحان بیٹی کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو بیٹوں کو ظلم کرتے ہیں، وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ بہت سارے والدینوں کا رجحان یہاں بیٹیوں کی طرف ہوتا ہے اور اپنے بیٹوں پر وہ ظلم کرتے ہیں اور چپکے چپکے چیزیں پہنچائیں گے اس کو، یہ بھی یہاں ہوتا ہے۔ اور بیٹی سمجھ لے مجھے مل رہا ہے، اس کے بعد پھر اگر بیٹی اور اس کی گھر کی بہو کا ٹکراؤ شروع ہو گیا تو اور زیادہ مشکلات ہیں، اور اگر ساس اور بہو کا ٹکراؤ شروع ہوگا تو بہت بڑا بحران ہے، وہ تو عالمی بحران ہے۔ اس عالمی بحران کو آج تک کوئی حل ہی نہیں کر سکا، ساس و بہو کے جھگڑے، اس میں ساسوں کے ذریعے سے بہوؤں پر جو مالی ظلم ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، مالی ظلم، ان کی چیزیں غائب کر دیں گے۔ اے میں بچہ محمد چون کا پر ملو، تیرے بیٹے نے لایا اپنی بیوی کو دیا، یہ کہتی مین بچہ محمد سکے کم برکت میں، تمہارے بیٹے نے لایا بیوی کو دیا، آپ کیسے چھین رہے ہو؟ کہ لگنا میرے بیٹے نے لایا لہذا میرا حق ہے، اٹھا کے چھین کے لے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی مالی معاملات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے دوسرے کے بھائیوں کا مال مت کھانا، اور آگے فرمایا یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔